بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges عارف والا. Students, آج ہم 10th کلاس کا فرسٹ چیپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس پڑھیں گے. تو ایمبوڈیمنٹ بیٹا کہتے ہیں عملی اظہار مجسم آف جسٹس، انصاف کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے عملی اظہار. تو بیٹا ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف ہے آپ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے فار دی پیپل، ان لوگوں کے لیے who want to attain، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں گڈنس، بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیٹی، تقوی یا زہد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اینڈ سکسیس اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان دیئر مورل، اپنی ان دیئر انڈیویجول، اپنی انفرادی، ایز ویل ایز سوشل لائف، اور اپنی سماجی زندگی میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے جو لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھلائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ، لوگ روشنی تلاش کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. کدھر سے؟ فرام دا میسیج، پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی سے، فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، ٹو اچیو پرفیکشن، تکمیل حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے، ان دا مورل، اخلاقی، اسپرچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے سماجی شعبوں میں. لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں تکمیل حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے پیغام اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. He has set very high and noble ideals، آپ نے نہایت اعلیٰ و عرفہ معیار قائم کیے ہیں. Through his practical example، اپنی عملی مثال کے ذریعے، for all mankind، ساری انسانیت کے لیے، to follow، پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہایت اعلیٰ و عرفہ معیار قائم کیے ہیں. تو نیکسٹ پیراگراف ہے بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پروو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ، کہ کوئی بھی زیادہ جو ہے وہ انصاف پسند، منصف نہیں ہو سکتا، اینڈ اکوٹیبل، اور عادل نہیں ہو سکتا، دین دا رسول آف اللہ المائٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی جو ہے وہ انصاف پسند اور عادل نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے عملی مثالوں کے ذریعے ثابت کر دی. ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور نوجوان تاجر، ہی ارنڈ، آپ نے کمائی، آپ نے حاصل کی، دی گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت کمائی، اچھی شہرت حاصل کی، او بینگ این آنیسٹ، ایماندار ہونے کے ناطے، فیئر، دیانتدار ہونے کے ناطے، اینڈ جسٹ بزنس مین، اور کھرا جو ہے وہ کاروباری آدمی ہونے کے ناطے. بطور نوجوان تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایماندار، دیانتدار اور کھرا تاجر ہونے کے ناطے نہایت جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ جو ہے وہ شہرت حاصل کی یا کمائی. He always had fair and just dealings with all the people، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ معاملات میں دیانتدار اور کھرے رہتے. When the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، there arose a dispute، ایک تنازع، ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا among the people، لوگوں کے درمیان، regarding the black stone، ہجر اسود کے بارے میں. بلیک سٹون بیٹا ہجر اسود کو کہا جاتا ہے.
تو جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو ہجر اسود کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا. ہی ایڈوائز دی موسٹ ایکوٹیبل پلان. آپ نے سب سے زیادہ جو ہے منصفانہ منصوبہ یا تجویز دی فار دا سیٹنگ آف دی بلیک سٹون ہجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کی تنصیب کے بارے میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ منصوبہ پیش کیا. دس پلیز یہ منصوبہ یہ تجویز پلیزڈ خوش کر گیا ایوری ون ہر کسی کو اینڈ سیوڈ دیم اور ان کو بچا گیا فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ قبائلی تصادم سے. یہ منصوبہ ہر کسی کو خوش کر گیا اور ان کو ایک قبائلی تصادم سے بچا گیا. تو بیٹا یہ آپ کے 2 پیراگراف. اس کے بعد ہم اس کے ورڈ میننگز اور سینونیمز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اٹین حاصل کرنا, گیٹ, ارن, گین, اوبٹین, ون جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر گڈنس بھلائی کو کہتے ہیں. ورچو ڈیسنسی یا پیورٹی کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر پٹی زہد نیکی یا تقوی کو کہا جاتا ہے. تو گوڈلینس یا ہولینس یا گڈنس کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. سکسیس کامیابی کو کہتے ہیں. اچیومنٹ اٹینمنٹ یا وکٹری. انڈیویجول پرسنل پرائیویٹ پرٹیکولر یا اسپیشل کو کہا جاتا ہے. پھر سوشل سماجی کو کہتے ہیں. سول سیوک یا پبلک کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سیک حاصل کرنا. ٹرائی ٹو فائنڈ, لک فار تلاش کرنا کی میننگ بھی دیتا ہے. سرچ فار یا ایم ٹو. ایم ٹو ہوتا ہے تلاش کرنا یا حاصل کرنا, تلاش کرتے ہوئے ایک چیز حاصل کرنا. اور ایم ایٹ کا مطلب ہوتا ہے نشانہ باندھنا. اس کے بعد لائٹ نور یا ہدایت کو کہا جاتا ہے. انلائٹمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ یا نالج کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. میسج پیغام کو کہتے ہیں. سینگز ورڈ یا اسپیچ جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. دین گائیڈنس جو ہے بیٹا رہنمائی کو کہتے ہیں. ڈائریکشن ہیلپ یا ایڈوائس کا ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا اچیو حاصل کرنا. اٹین, گیٹ, ارن, ون, اوبٹین. اس کے بعد پرفیکشن کمال. فلا لیسنس یا فالٹ لیسنس یا ایکسیلنس جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. دین مورل اخلاقی کو کہتے ہیں. ایتھیکل ڈیسنٹ گڈ یا رائٹ. اس کے بعد اسپریچول روحانی کو کہا جاتا ہے. ریلیجیس سیکریٹ یا ہولی کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. دین نوبل اعلیٰ و اعلیٰ یا عرفہ کو کہا جاتا ہے. لوفٹی گرینڈ یا جو ہے ڈگنیفائڈ یا گریشیس کا جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد آئیڈیل نمونہ کو کہتے ہیں. ایگزامپل, ماڈل, پیٹرن. پریکٹیکل عملی. اپلائیڈ افیکٹو. ورچوئل یا یوزفل کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد مین کائنڈ انسانیت کو کہتے ہیں. ہیومن ریس, ہیومن بینگز یا ہیومنز یا پیپل کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. فالو جو ہے وہ پیروی کرنا, رہنمائی کرنا جو ہے وہ اوبے, آبزرو, ییلڈ ٹو یا ایکسیپٹ کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. نیکسٹ بیٹا جسٹ منصف کو کہتے ہیں. فیئر, آنیسٹ, اپ رائٹ, ایون ہینڈیڈ اور ایکوٹیبل یہ دونوں سیم میننگ ہے. فیئر اور جسٹ اور ایکوٹیبل. اس میں فیئر, آنیسٹ, اپ رائٹ, ایون ہینڈیڈ جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. دین ٹریڈر تاجر کو کہتے ہیں. مرچنٹ یا بزنس مین کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. پھر ارن حاصل کرنا. ون, اوبٹین, گیٹ, اوبٹین, گین یا اٹین کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. ریپوٹیشن شہرت کو کہا جاتا ہے. فیم, گڈ نیم یا ریپیوٹ کا جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. پھر آنیسٹ ایماندار. جسٹ, فیئر یا اپ رائٹ کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. ڈیلنگ لین دین کو کہتے ہیں. ٹریڈ بزنس یا بزنس پریکٹسز جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد کنسٹرکٹ تعمیر کرنا. بلڈ, اریکٹ یا ریز کا ورڈ جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر ڈسپیوٹ تنازع جھگڑا لڑائی کو کہتے ہیں. ڈس ایگریمنٹ, ڈیبیٹ, آرگومنٹ یا کنٹروورسی کا جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد ریگارڈنگ سے متعلق کے سلسلے میں تو ریلیٹنگ, کنسرننگ یا پرٹیننگ کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایڈوائز جو ہے وہ ڈیوائس کا ورڈ ہے. تجویز کا جو ہے پیش کرنا, ترتیب دینا. تو سجیسٹ, پرپز یا پٹ فارورڈ. اس کے بعد ایکوٹیبل منصفانہ کو کہتے ہیں. تو رائٹ فل, پراپر, سوٹیبل یا ریزنیبل کا ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. دین کنفلکٹ, جنگ, تنازع, جھگڑا, تصادم کو کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے بیٹل, کوئرل یا کلیش یا فائٹ یا ٹسل کا جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بیٹا یہ ہیں ہمارے جو ہے فرسٹ 2 پیراگرافس 10th کا چیپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ باقی جو ہے وہ پیراگراف آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے. شکریہ.